کوچز جو ہیں اس کو بھی جو ہے نیلام گر رہے ہیں. کیا ضرورت پیش آئی اسے نیلام کرنے کی؟ میں نے خود وزٹ کیا وہاں پہ، ان سے چوری ہو رہی ہے. ان کا فلور دیکھو، آدھا فلور نہیں ہے. تو کیا اس چوری کو روکا جائے؟ یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ اسے بالکل ہی اونے پونے داموں بیچ دیا جائے؟ اونے پونے کیا بات کر، کیوں اونے پونے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اثاثہ ہے. قومی اثاثے جو ہوتے ہیں نا، وہ ان نوادرات کی شکل اختیار کر چکا ہے. کہ نیرو گیج یہ جو ٹریک سیل کیا گیا تھا وہ بھی آکشن نہیں ہوا تھا. نہیں، یہ بہت پہلے ہوا ہے، 2006 میں شاید ہوا ہے. میں نے اس بارے میں نہیں، اونے پونے آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ٹرین حکومت بلوچستان کے ریکویسٹ پہ ہم نے چلائی ہے کہ بلوچستان میں سیاحتی سرگرمیاں شروع ہو جائیں. وہ جو ٹرین شروع کی تھی وہ بھی ناکام ہو گئی. یوب ویلی ریلوے، جو کہ بوستان سے یوب تک 298 کلومیٹر طویل ریلوے لائن ہوا کرتی تھی، جس کا آغاز 1916 سے 1920 کے درمیان ہوا، معاشرتی بے حسی اور محکمانہ عدم توجہی کے باعث 1986 میں اسے بند کر دیا گیا، اور پھر 2007-2008 میں اس قومی اثاثے کو 300 ملین کی حقیر رقم کے عوض نیلام کر دیا گیا. واہی ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اور اب بوستان ریلوے اسٹیشن پہ موجود نیرو گیج کی 26 بوگیوں کی نیلامی کے ٹینڈر بھی ہو رہے ہیں. اس بابت جب ہم نے ڈی ایس ریلوے سے ان کا موقف جانا تو انہوں نے کہا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر جی، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہماری عوام سمجھ کے وہ جاننا ہی چاہ رہی ہے کہ ZVR یہاں پہ نیرو گیج ریلوے ٹریک تھا جو کہ انگریزوں نے بچھایا تھا، وہ آکشن کر دیا گیا تھا مشرف دور میں. تو اس کے بعد یہ تھا کہ اس کی ایک نشانی کچھ بچی ہے ہمارے پاس، وہ ان میں بوگیز کی صورت میں ہیں. وہ بوگیاں جو وہاں پہ کھڑی ہیں، کوچز جو ہیں، وہ سنا ہے کہ آپ اس کو بھی جو ہے نیلام گر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ضرورت پیش آئی اسے نیلام کرنے کی؟ دیکھو، ہمارے پاس تقریباً 30 کے قریب یہ کوچز کھڑے ہیں. تو ہم نے کافی ویٹ کیا کہ شاید کسی کو ضرورت ہو کوئی کنٹین کے لیے یا کوئی اور ہیریٹیج کے لیے، تو ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. تو اس کے بعد میں نے خود وزٹ کیا وہاں پہ، ان سے چوری ہو رہی ہے. ان کا فلور دیکھو، آدھا فلور نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ریگستان میں یا ویرانے میں کھڑی ہے، اور ہر وقت تو ہمارے پاس اتنے بندے نہیں کہ ان کو واچ کریں. تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ 6 کوچز جو ہے نا وہ ہم رکھ لیں گے اس مقصد کے لیے. کسی کو میوزیم کے لیے چاہیے، ہیریٹیج کے لیے چاہیے، اور باقی چونکہ چوری ہو رہے تو اتنے زیادہ کون لے گا؟ اتنی مطلب نشانی کے لیے تو 2 چاہیے، 3 چاہیے، ہم نے 6 رکھ لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے، 6 کافی ہے ہمارے پاس جو ہم اس کو جو ہے نا پریزرو کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا، مطلب یہ کہ پاکستان ہے، اسے آپ پاکستان بھر کے مختلف اسٹیشنز پہ کھڑا کر سکتے ہیں. وہاں پہ سے کنٹین بنائی جا سکتی ہے اور اسٹالز بنائے جا سکتے ہیں. میری گزشتہ دنوں خٹک صاحب سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو ٹورزم کے لیے ایک ٹرین جس کا آغاز کیا تھا، جو کہ بوستان جاتی ہے پھر کولپور جاتی ہے، انہوں نے کہا کچھ کوچز ہم مینٹین کر کے وہاں پہ کینٹین بنا دیں گے، مختلف شاپس بنا دیں گے، اور اسی طریقے سے کولپور میں بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اسے بلوچستان کے مختلف اسٹیشنز پہ کھڑی کرتے اور بعد میں پورے پاکستان میں. دیکھو، وہ جو ٹرین شروع کی تھی وہ بھی ناکام ہو گئی. یعنی وہ جتنا اس پہ خرچہ ہو رہا تھا، اگر وہ فگر میں بتا دوں کہ وہ 4,000 نہیں کما رہے تھے اور 80-90 ہزار روپے خرچہ آ رہا تھا. ہم اتنا نقصان برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے ان اسٹیشنوں پہ ہمارے وینڈنگ اسٹال موجود ہے سارا کو. ہمارے 6 کوچز اس وقت بھی مور دین انف ہے. ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا لینے کے لیے. ہمارے پاس تو اپنی وہ نہیں ہے کہ ہم اتنی جگہ پہ ان کو خود کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہر جگہ وینڈنگ اسٹال موجود ہے، اور ہم نے یہ سوچ سمجھ کے جو ہے نا 6 اس لیے رکھ لیے ہیں. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرین جو ہے ناکام ہو گئی، ٹورزم ٹرین، اس کی وجہ کیا تھی اور اب بند کر دی ہے یا چل رہی؟ ابھی وہ بند کی ہے. دیکھو، ہم نے اس کو چلایا، ٹرائل بیسس پہ چلایا، اتوار کے دن چلایا، لیکن نہیں چلی. ہمارے پاس فگر آ رہے ہیں کہ نہیں کامیاب ہوئی. یعنی ایوریج 3-3.5-4 ہزار سے زیادہ اس کی انکم نہیں تھی. اس پہ جو تیل کا خرچہ اور باقی خرچہ وہ بہت زیادہ تھے. یہ وجہ تھی. مطلب آپ کے نزدیک وہ ناکام کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟
میرا خیال ہے کہ یہ ہر جگہ علاقے کی اپنی ایک ثقافت ہے کہ لوگوں کو اگر کلپور ایک بہت خوبصورت اسٹیشن ہے وہاں پہ لوگوں کو وزٹ کے لیے جانا چاہیے، لیکن مجھے نہیں یہ پتہ ہے کہ بلوچستان کے اور کوئٹہ کے ثقافت کا یا ان کے لوگوں کا کہ وہ مطلب ہے کہ جو ہمارا پوائنٹ تو یہی تھا کہ شاید کامیاب ہو جائے لیکن ہوا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں پہ ہوم ورک نہیں کیا گیا، وہاں وہ سہولیات میسر نہیں کی گئیں، وہ چیزیں وہاں پہ پرووائڈ نہیں کی گئی جو اٹریکشن ہوتی ٹورسٹوں کے لیے، تو کیا یہ غلط ہوگا؟ تو اس کے لیے تو پھر ٹورزم ڈپارٹمنٹ والوں کو تھوڑا آگے آنا چاہیے نا کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ ہم تو ٹرینیں چلاتے ہیں، ہم یہ تو نہیں ہے کہ وہاں اٹریکشن کے لیے ہم وہاں پہ کوئی چڑیا گھر بنائیں یا کوئی پارک بنائیں، یہ تو ہم تو ٹرین چلا سکتے ہیں۔ ٹورزم ڈپارٹمنٹ آگے آئے اگر وہ اس کو چلا سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم، یہ ابھی بھی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہم تو نقصان میں جا رہے تھے نا، ہم نے تو یہ دیکھ لیا ہے۔ ٹورزم ڈپارٹمنٹ خود اس کو اگر چلانا چاہے آ جائے وہ چلائیں۔ اچھا، اب دوبارہ میں انہی بوگیز کی طرف آؤں گا جسے آپ آکشن کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ بیابانوں میں کھڑی ہیں، تو وہ تو بوستان کا ایک ایکٹیو اسٹیشن ہے جہاں پہ اب بھی یہ چمن والی ٹرین جاتی ہے آتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اسے آپ پھر بھی وہ کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اثاثہ ہے، مطلب یہ کہ اگر قومی اثاثے جو ہوتے ہیں نا وہ ان نوادرات کی شکل اختیار کر چکا ہے اس وقت۔ دیکھو یہ نیرو گیج ہمارے پاس صرف نہیں ہے، پشاور سائڈ پہ بھی پڑی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف یہاں پہ نیرو گیج تھا، پشاور ڈویژن میں بھی ہے۔ بوستان اسٹیشن بالکل اس وقت ہے لیکن اتنا ورکنگ میں نہیں ہے۔ ایک ٹرین مطلب کہ جاتی ہے وہ بھی سائڈ سے روک کے چلی جاتی ہے، تو اور وہ جو ہمارے یارڈ ہے وہ بڑا یارڈ ہے، اس میں وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ اس سے چوری ہوئی ہے، پاسٹ میں ہوئی ہے۔ تو اب مطلب ہے کہ اس لیے ہم نے پھر یہ سوچا کہ بجائے کہ یہ کل آدھا کوچ نہ ہو تو بہتر ہے کہ اس کو ٹائم پہ کرے، اور ہم نے چیپ ریزرو کر لیے ہیں۔ نہیں تو کیا اس چوری کو روکا جائے؟ یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ اسے بالکل ہی اونے پونے داموں بیچ دیا جائے؟ اونے پونے کیا بات کر، کیوں اونے پونے ہوں گے؟ اوپن جب ہم ایک دفعہ بڈ دیتے ہیں، اوپن بڈ ہوتی ہے، آپ بھی ہر بندہ آ سکتا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ اونے پونے کا تب ہوتا ہے کہ ہم بڈ کے بغیر دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ ہمارے پاس بندے اتنے نہیں ہیں کہ ہم ایک ایک کونے، کیوں نہ ہم اس کو آکشن کریں یا ہم اس پہ اور بندے لگا کے اور خرچہ کرائیں، اپنا اس کی سیکیورٹی پہ اور بندے لگائیں۔ ہمارے پاس بندے بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں، اور ہماری یہ حکومت کا بھی ہے، ایک ٹائم پہ ہمارے پاس 1,45,000 اسٹاف ہوتا تھا، اب 62,000 پہ آ گیا۔ ہم اس کو اور ریشنلائز کر رہے ہیں، ہم میکنائز دور کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب جو ہے نا دفتروں سے بھی پروگرام بن رہا ہے کہ بندے کم کریں، ہم ای فائلنگ سسٹم کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب یہ جو جائیں گے ہمارے پاس بندے نمبر آف پرسن کم ہو رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم کیوں اپنے ڈبے ایسی جگہوں پہ رکھیں کہ وہاں ہم چوکیدارہ کرتا رہیں۔ ایز اینڈ ویئر بیسس پہ یہ موجودہ حکومت کی ہے کہ اس کو سیل کر لو تاکہ ریلوے کو کوئی ریونیو جنریٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اونے پونے کے لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ نیرو گیج یہ جو ٹریک سیل کیا گیا تھا وہ بھی آکشن نہیں ہوا تھا، اور اس کی کیا مالیت تھی، کتنے کا وہ ہوگا اور کتنے میں فروخت ہوا، اس کے بارے میں اگر آپ کو علم ہے تو بتائیے۔ نہیں یہ بہت پہلے ہوا ہے، 2006 میں شاید ہوا ہے، میں نے نہیں اونے پونے آپ کہہ سکتے ہیں، میں نے اس وقت کے حساب سے ریٹ آتا ہوتا ہے، وہ اس طرح اپروو ہوتا ہے، ہیڈ کوارٹر تک چلا جاتا ہے، اس کی انالیسز ریٹ انالیسز ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کمیٹیاں بنتی ہے کہ یہ اس کو جو مارکیٹ کے ساتھ چیک کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے اسکریپ کا اور یہ ریٹ کیا آیا ہے ٹیکس ویس کر کے، ایسے کے بغیر کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اب اس وقت کی ریٹ کا میں کیا اندازہ کروں؟ آپ نے ایک بات کی نا کہ یہ بہت پرانی بات ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، تو میں اسی کو وہ پریفر کروں گا کہ آپ کے علم میں واقع نہیں ہے یہ بات۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے کراچی والی ٹرین جو بحال کر دی، لیکن یہ وہ ٹرین جو نواب اکبر بگٹی ایکسپریس تھی اسے بحال کیوں نہیں کر رہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اور کوئی نہیں، دیکھے ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا جو بند کیے تھے ریسٹور کر رہے ہیں، 1 بائی 1، ایک ڈویژن کو ایک دے دیا، دوسرے کو ہمارے ساتھ پتہ کہ ایک اس پچھلے مہینے کی اس مہینے جو چل رہا ہے دے دیں گے، آگے انشاءاللہ بگٹی کا نمبر ہے، آگے جیسے ریک تیار ہو جائیں گے تو ہمیں وہ بھی دے دیں گے، وہ بھی بحال ہوگی۔ کیا توقع کریں گے کب تک یہ ہو جائے؟ میرا خیال ہے 2-3 مہینے میں ہو جانا چاہیے، ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ اچھا، مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرینیں بند کرنا، مطلب ہم دیکھ رہے ہیں زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے یہ ڈپارٹمنٹ آہستہ آہستہ، سمجھ گئے، اور ٹرینیں بند کی، ٹرین تو اس وقت بند کرنی چاہیے جب پتہ یہ چلے کہ جی مسافر اس سے استعمال نہیں کر رہے، لوگوں کو ٹکٹ نہیں مل رہے، اور پھر بھی اگر خسارے میں ہے تو برائی جو ہے وہ
ट्रेन के चलने में नहीं है बल्कि कहीं और है? और कोई इशू नहीं है, ये कोविड की वजह से बंद हो गई थी। अब ये देखिए हमारे पास जो कोचेज़ होते हैं PUH और ड्यू होते हैं, उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से अब सारे नए रैक बन रहे हैं। जो रैक नया आ जाता है उस ट्रेन को बहाल कर लेते हैं। जैसे बुलान को रैक मिल गए तो हमने बहाल कर दिया। जैसे नए कोचेज़ बन रहे हैं, जब तैयार हो जाएंगे नया ट्रेन शुरू कर लेंगे ताकि लोगों को क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जाए। सही। मतलब है कि ये नहीं है कि नंबर ऑफ़ ट्रेन बस चल रहे हैं और जिस हालत में, ऐसा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता रेलवे अपनी रिसोर्स के हिसाब से अपनी प्रायोरिटी हेडक्वार्टर में डिस्कस होती है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो 1 बाई 1 बहाल हो रही है इंशाल्लाह। एक तो ये हमारा ये है ना कि हमारा नाइट सर्विस इस वक्त बंद है, जिसकी वजह से भी हमारे डिवीज़न में नंबर ऑफ़ ट्रेन नाइट सर्विस के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। अगर वो बहाल हो गई तो फिर हम ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे कि नंबर ऑफ़ ट्रेन हम शाम को ही चलाएँगे। बुलान जैसे ट्रेन को भी हम शाम को चलाएँगे, फिर हमारे पास प्रोविज़न हो जाएगी नंबर ऑफ़ ट्रेन को चलाने की ना। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही सबसे बड़ी बात तो खुशी की बात ये है कि जो नवाब अकबर बुकटी ट्रेन के बारे में है कि कह रहे हैं कि वो कोचेज़ भी जब ये चलेंगी तो नई कोचेज़ होंगी जिसमें आप आराम से बैठ के सफ़र करेंगे। और सैड न्यूज़ वही है कि बोगीज़ जो हैं नैरो गेज की वो वाकई ऑक्शन हो रही हैं, उसका कोई सदेबाब फ़िलहाल नहीं है।